अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे। शुरू करते हैं। दिल तुझको दिया, किस्त नंबर 45, शाइस्ता नावल्स। माजी सुबह का सूरज तलू हो चुका था। सूरज ने अपने पर फैलाने शुरू किए तो हर सू रोशनी सी बिखर गई, यूं जैसे सुनहरी रेत उछालते हर तरफ बिखेर दी हो। ठंडी हवाओं ने रुख बदलते बलोच पैलेस की जानिब मोड़ते एक मखसूस कमरे की टोह लेना चाहिए, जहाँ सिप्तान बलोच औंधे मुँह बेड पे लेटा ख्वाब खरगोश के मज़े लूट रहा था कि थोड़ी ही देर में रिफ़त बेगम उसके कमरे में दाखिल होती नफ़ी में सर हिला गई। उन्होंने कर्टन समेटे तो धूप खिड़कियों से छन कर आती उसके चेहरे पे पड़ती उसे कसमसाने पर मजबूर कर गई। वो कड़वा सा मुँह बनाता मोंदी मोंदी आंखें खोलता उठ बैठा। रिफ़त बेगम उसके पास आती उसका माथा चूम गई। आज मेरे बेटे ने यूनिवर्सिटी नहीं जाना? उन्होंने सिप्तान से पूछा। सिप्तान की आंखों के पर्दे पे शनाया का मासूम चेहरा लहराया तो वो सर इस बात में हिलाते फ्रेश होने चला गया। रिफ़त बेगम भी उठती उसका नाश्ता तैयार करने की गर्ज से किचन की जानिब चली गई। यूनिवर्सिटी में चहल पहल और रौनक अपने अरूज पे थी। वहीं शनाया राफिया से कुछ बातें करती और फिर उसे अलविदा करती अपने डिपार्टमेंट की जानिब चली आई। क्लासरूम में आते उसे पता चला कि प्रोफेसर सिप्तान उसे अपने ऑफिस बुला रहे हैं। उसे जितनी भी सूरतें आती थी उन सब का दिल ही दिल में विर्द करती वो ऑफिस की तरफ चल दी। मैं आई कमिन सर। वो ऑफिस के दरवाजे पे खड़ी होती इजाज़त तलब करने लगी। सिप्तान बलोच जो कुछ पेपर्स में उलझा बैठा था वो उसकी आवाज़ पे चौंकता उसे अंदर आने की इजाज़त दे गया। बैठे। वो अंदर आती उसके सामने वाली कुर्सी पे बैठ गई। आपका पेपर गलत है। रीज़न? नो नो सर, आई मीन मुझे पेपर आता था। वो हड़बड़ाती हुई बोलने लगी। जब सिप्तान के घूरने पे मिनमिनाई, तो मतलब मैं झूठ बोल रहा हूँ। नो सर। वो उसकी बात सुनती झट नफ़ी में सर हिला गई। यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के बजाय फजूलियात में पढ़ेंगी तो यही होगा। वो उसकी बात पे सख्ती से आंखें मीच गई। शायद उसने उसे राफिया के साथ गप्पे लड़ाते देखा होगा, लेकिन उसका पेपर इतना भी गलत नहीं था जितना ये खड़ूस बोल रहे हैं। वो दिल ही दिल में उसे कोसने लगी। मैं जाऊँ सर? वो उठती सिप्तान से जैसे जाने की इजाज़त चाहती थी, क्योंकि उसके लिए उस खड़ूस प्रोफेसर के सामने अब बैठना भी फजूल था। उसे गुस्सा आ रहा था। मैंने आपको जाने का नहीं बोला मिस शनाया। वो कदम मैंने आपको जाने का नहीं बोला मिस शनाया। वो कदम बढ़ाता है उसकी आंखों में अपनी आंखें गाड़ते उसे अपने कदम पीछे लेने पर मजबूर कर गया। आइंदा मैं आपको किसी लड़के से बात करता ना देखूं। वो लहू रंग आँखें उसकी ग्रे आंखों में टिकाए शररबार लहजे में बोला, जिसको सुनती वो हैरत से अपनी ग्रे आंखों को मज़ीद बढ़ा के उसे घूरने लगी। उसकी ये अदा सिप्तान पे भारी पड़ी। वो सरत से नज़रों का जाविया बदल गया। उसे होश तो तब आया जब उसकी पुश्त दीवार से टकराई। उसने घबराते सिप्तान की तरफ देखा, जो उसकी आंखों में देखते अपने हाथ उसके दाएं बाएं जमाते अपना चेहरा उसके चेहरे के करीब लाते। वो जब बोला तो लहजा कदरे नॉर्मल था, यूं जैसे अभी वो गुस्से में नहीं था। तुम्हारी समात, तुम्हारी बिसारत, तुम्हारी बातें, तुम्हारी हंसी सिर्फ मेरी अमानत है और तुम इसमें ख़यानत नहीं कर सकती। मुझे तुम पसंद हो और जल्द जल्द ख़ुद को तैयार कर लो कि मैं भी तुम्हें पसंद आ जाऊं, वरना मेरी मोहब्बत हम दोनों के लिए काफ़ी होगी। वो बोलता पीछे हुआ तो वो आंखें फैलाए उसको देखने लगी। इन अदाओं से जान लोगी क्या? वो उसकी आंखों पे फूंक मारता एक जज़ब के साथ बोला। वो उसे धक्का देती ऑफिस से निकलती चली गई। अजीब सी कैफियत थी उसकी। वो बस सिप्तान की आंखों से ओझल होना चाहती थी। सिप्तान ने शनाया का पेपर चेक किया तो उसमें थोड़ी सी गलतियाँ थी, लेकिन उसने शनाया से झूठ बोला कि उसका पेपर गलत है, क्योंकि उसको कल का गुस्सा भी तो उतारना था जो उसे उस लड़के के साथ बैठे देख कर आया था, और उसी वजह से वो उस पर अपने जज्बात भी आश्कार कर गया। हाल शनाया कौन है? वो साहिर को जांचती नज़रों से देखते पूछने लगा। वो दोनों इस वक्त सिप्तान के फार्म हाउस में मौजूद थे। वो इन सब में बहुत बुरी तरह से उलझ गया था और शनाया की बातों ने रही से कसर भी मिटा दी थी। वो अब साहिर से सब कुछ सुनना चाहता था। उसे मालूम था कि साहिर सब जानता है, वो हमेशा उसके साथ होता था, तो ये कैसे मुमकिन है कि उसे कुछ पता ना हो। उसे जानना था कि उसके और शनाया के बीच नैला क्यों थी। उसे वो सब जानना था जो वो भूल चुका था। और अभी वो साहिर को सामने बिठाया उससे पूछ रहा था, मुझे क्या पता शनाया कौन है? साहिर ने कहते कंधे उचकाए जैसे वो वाकई ना जानता हो। ड्रामे बंद कर और मुझे सीधी तरह बताया कि शनाया कौन है।
دیکھ سپتین، سچ بتا۔ وہ ابھی بات کرتا کہ سپتین اسے بیچ میں ہی ٹوک گیا۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ سچ جان کر ہی رہے گا۔ ساحر نے بھی اسے سیریس ہوتے دیکھ ساری بات منو ان اس کو سنا دی، جس کو سنتے سپتین غصے اور طیش کے باعث مٹھیاں بھینچ کے رہ گیا۔ اسے یقین نہ آیا کہ نائلہ اس قدر گر سکتی ہے۔ یہ بات بھی اب اسے سمجھ آ رہی تھی کہ شنایا اس سے کیوں دور ہے۔ وجہ صرف اور صرف نائلہ تھی، جو تب بھی ان کے بیچ ہوتے ان کو دور کرنے کا سبب بنی تھی اور آج بھی۔ لیکن اس نے بھی سوچ لیا تھا کہ وہ شنایا کو تو اپنا بنا لے گا، پر نائلہ کو بھی وہ کسی صورت نہیں چھوڑنے والا تھا۔ کیا کرے گا تو اب؟ ساحر نے اسے سوچ میں پڑتے دیکھ سوال کیا۔ وہی جو بہت پہلے کرنا چاہیے تھا۔ وہ بولتے حال سے باہر چلا گیا۔ جس کو دیکھتا وہ بھی اس کے ساتھ چلا گیا۔ نہ جانے وہ اب کیا کرنے والا تھا، پر اس کے غصے سے صاف ظاہر تھا کہ وہ کچھ بڑا کرنے والا ہے۔ یہ منظر ہے اگلے دن کا، جس کا سورج صبح سویرے ہی طلوع ہوتا دن کے روشن ہونے کا پتہ دے رہا تھا۔ یہ منظر ہے بلوچ انڈسٹری کا، جہاں کے پرتعیش کیبن میں سربراہی کرسی پہ سپتین بلوچ وائٹ شرٹ کے ساتھ سنجیدہ سا نظر آتا تھا۔ کوٹ سٹینڈ پہ لٹکائے وہ چیئر کی پشت سے ٹیک لگائے وہ فائل کی ورق گردانی کرتا اور وقفے سے صوفے پہ بیٹھے ساحر کو نوٹ کراتا، جو لیپ ٹاپ لیے رف ٹف سے حلیے میں معصوم سا جھکا سپتین کے بتائے ہوئے پوائنٹس نوٹ کرتا جاتا۔ کیبن کی سفید دیواروں نے خاموشی سے انہیں کام کرتے دیکھا اور پھر کڑوا سا منہ بناتے نوبارد کو دیکھا، جو بنا دستک دیے کیبن میں داخل ہو چکا تھا۔ ان دونوں نے بھی چونک کے دروازے کی طرف دیکھا، جہاں اکرام خان ہونٹوں پہ دل جلانے والی مسکراہٹ لیے ہاتھ میں ایک کارڈ تھامے کھڑا تھا، اور پھر ان دونوں کو دیکھتے وہ اندر بڑھ آیا۔ اکرام خان کو دیکھتے سپتین نے ہاتھوں میں تھامی فائل کو پھینکی اور خاموشی سے اسے دیکھنے لگا، جو اب اس کے سامنے والی کرسی کھینچے بے تکلف سا بیٹھ چکا تھا، جیسے وہ یہاں برسوں سے آتا ہو۔ ساحر نے اسے دیکھتے دل ہی دل میں اکرام خان کو داد دی کہ وہ آج بھی ویسا ہی تھا، حق جتانے والا۔ کاش کہ ان کے درمیان اختلافات نہ ہوتے، وہ بس افسوس ہی کر سکا۔ اکرام خان نے ہاتھ میں پکڑا انویٹیشن کارڈ ٹیبل پہ سپتین کے سامنے اچھالا، اور وہ جو پہلے ہی غصے سے بھرا بیٹھا تھا، اس کی اس حرکت پہ جیسے خون لاوے کی طرح ابلنے لگا۔ اس نے سرخ ہو چکی آنکھیں اکرام خان پہ ٹکائی۔ پوچھو گے نہیں کہ کیوں آیا ہوں؟ اکرام خان نے اس کی غصے بھری نظروں میں دیکھتے لطف لیتے کہا۔ ویل، میں خود ہی بتاتا چلوں۔ اپنی منگنی کا انویٹیشن دینے آیا ہوں، تم دونوں ضرور آنا۔ سپتین کو خاموش دیکھتے وہ اپنی بات جاری رکھتا گویا ہوا، اپنے دشمنوں کے بغیر میری خوشی ادھوری ہے۔ تمہارے آنے سے شنایا بھی خوش ہوگی۔ آخری بات ٹیبل پہ قدرے آگے جھکتے سپتین کی آنکھوں میں دیکھتے بولی، جس کو سنتا وہ غصے کی زیادتی سے اپنی چیئر سے اٹھتا اکرام خان کو گریبان سے پکڑتے اٹھاتے دیوار سے لگایا۔ اپنی گندی زبان سے اس کا نام بھی مت لینا، وہ میری ہے، وہ آگ اگلتے لہجے میں بولا، جس کا کوئی خاص فرق اکرام خان پہ نہ پڑا۔ اس نے ایک جھٹکے سے اپنا گریبان چھڑاتے سپتین بلوچ کو دھکا دیا، جس سے وہ تھوڑا دور ہوا۔ نام بھی لوں گا اور اس سے شادی بھی کروں گا۔ میں وہ ایکے نہیں ہوں جس کی گرل فرینڈ کو نشانہ بناؤ گے تو وہ خاموش ہو جاؤں گا۔ میں اکرام خان ہوں، شنایا کی طرف آنکھ اٹھانے والوں کو میں برباد کر دوں گا۔ اس نے انگلی اٹھاتے قہر بار نظروں سے سپتین کی طرف دیکھتے کہا، جیسے اس بار وہ واقعی سب کچھ تباہ کرنے کے در پہ ہو۔ خوش فہمی ہے تیری، وہ مجھ سے محبت کرتی ہے، وہ میری ہے۔ سپتین نے بتانا ضروری سمجھا، وہ مجھ سے شادی کر رہی ہے۔ اس کے جواب میں اکرام خان نے بھی جتاتے ہوئے کہا، جس پہ وہ ہاتھ کا مکہ بناتے اسے مارنے لگا کہ بیچ میں ساحر شاہ آ گیا۔ کیا کر رہے ہو تم دونوں؟ سپتین ریلیکس۔ وہ سپتین کو ریلیکس ہونے کا اشارہ کر گیا۔ سمجھاؤ اپنے دوست کو کہ اگر اتنی ہی آگ لگی ہے تو اور بھی بہت لڑکیاں ہیں۔ شنایا کے ارد گرد بھی میں کسی کو برداشت نہیں کروں گا۔ چلتا ہوں۔ اور ہاں، وہ کہتا جانے لگا کہ بات یاد آنے پہ رک گیا۔ ساحر شاہ کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے وہ ذرا جتانے والے انداز میں بولا، اپنے دوست کو لے آنا، میں انتظار کروں گا۔ وہ ایک آنکھ ونک کرتے بولتا کیبن سے نکلتا چلا گیا۔ اس کے جاتے سپتین نے تیز سے ہاتھ کا مکہ بناتے دیوار میں دے مارا۔ ہمت کیسے ہوئی اس کی مجھے انویٹیشن دینے کی؟ آئی ول کل ہم۔ ریلیکس؟ کیسے ریلیکس ہو جاؤں؟ ہاں کیسے؟ وہ اس سے شادی کر رہی ہے، مجھ سے بات نہیں کرتی، میری بات نہیں سنتی۔ میں کیا کروں؟ میں کدھر جاؤں یار؟ وہ اپنے بال مٹھی میں بھینچے کوئی پاگل معلوم ہو رہا تھا۔ یکدم وہ مڑتا انویٹیشن کارڈ اٹھاتا، پاکٹ سے لائٹر نکالتا کارڈ کو جلا گیا۔ ڈیٹ تو دیکھنے دیتا، ساحر نے جیسے افسوس سے
اس کو اس کی غلطی بتانی چاہیے۔ بکواس بند کر، وہ بولتا اپنے سابقہ کام میں مصروف ہو گیا۔ ساحر بھی اسے فائل میں غرق دیکھتے خود بھی لیپ ٹاپ اٹھاتے کام کرنے لگا۔ کام میں خود کو بزی کر لینے کے باوجود بھی اسے بے چینی سی تھی، وہ اپنا ماتھا مسل کے رہ گیا۔ شنایا سب کے ساتھ بیٹھی کھانا کھا رہی تھی کہ اس کا موبائل بجا۔ اس نے موبائل اٹھایا جہاں وہی نمبر شو ہو رہا تھا جس نمبر سے سپتین نے بار بار کال کی تھی کہ اسے یہ نمبر یاد رہ گیا۔ اس نے کال کاٹتے موبائل الٹا کر کے رکھ دیا اور پھر سے کھانا کھانے لگی۔ ابھی وہ دوسرا نوالا منہ میں ڈالتی جب موبائل ایک بار پھر سے بجا۔ اس نے ریاض صاحب کی طرف دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ کس کی کال ہے؟ اٹھا لو بچے۔ انہوں نے کھانے سے ہاتھ روکتے شنایا کو کہا۔ نہیں بابا، وہ عروسہ کی کال ہے، میں بعد میں بات کر لوں گی۔ اس نے موبائل سائلنٹ پہ کرتے انہیں جواب دیا اور پھر 2 منٹ میں ہی کھانا ختم کرتے وہ موبائل لیتی اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ کمرے میں آتی وہ دروازہ اندر سے لاک کرتی سپتین کی کال ریسیو کر گئی۔ کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ کیوں مجھے چین سے جینے نہیں دیتے؟ وہ جیسے اس کے بار بار کال کرنے سے زچ ہو گئی تھی۔ چین تو میرا برباد ہے، نیندیں تو میری حرام ہے، تم تو خوش ہو مجھے برباد کر کے کسی اور کو بسا رہی ہو، تم بھی کیا خوب وفا نبھا رہی ہو۔ وہ سگریٹ کے گہرے کش لیتا زخمی ٹوٹے لہجے میں بولا۔ شنایا نے اس کے لہجے سے تکلیف سی محسوس کی۔ کیوں کال کی؟ وہ اس سے کال کرنے کا مقصد پوچھنے لگی۔ جی نہیں پا رہا یار، مجھے سانس نہیں آتا جب تمہیں کسی اور کا ہوتے سوچتا ہوں، تمہیں احساس کیوں نہیں ہے میرا؟ اس کی بات پہ شنایا چپ سی ہو گئی۔ وہ کیا کہتی؟ کچھ بھی تو نہیں تھا کہنے کو۔ کھڑکی کھولو کہ سرد آواز پہ وہ ہوش میں آئی۔ ہاں، وہ اس کی آواز سنتی حیرت سے بس یہی کہہ سکی، کھڑکی کھولو۔ اس کے دوبارہ کہنے پہ اس کی نظر اپنے کمرے کی کھڑکی پر پڑی جو آج خلاف معمول بند تھی۔ وہ سرد سے آگے بڑھتی کھڑکی کھول گئی جہاں وہ سامنے ہی بلیک جینس کے ساتھ بلیک ٹی شرٹ پہنے، ماتھے پہ بال بکھیرے وہ کوئی بگڑا امیر زادہ معلوم ہوتا تھا۔ آپ ابھی؟ شنایا اس سے کچھ پوچھتی جب وہ اس پہ دھیان دیے بنا اندر کی جانب بڑھ گیا۔ شنایا کے ماتھے پہ غصے سے ننھے بل پیدا ہوئے۔ باہر سب اس کے گھر والے موجود تھے اور یہاں وہ صاحبزادہ اس کے کمرے میں آن پہنچا تھا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ تمہیں دیکھنے آیا ہوں، اس نے بھی فٹ سے جواب دیتے جیسے اپنے آنے کا مقصد بتایا۔ آپ جائیں یہاں سے۔ وہ دروازے کی طرف خوفزدہ نظروں سے دیکھتی اسے جانے کو بولنے لگی۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں کوئی آ نہ جائے، پر اس شخص کو تو جیسے فرق نہ پڑتا ہو۔ وہ سکون سے اس کے کمرے کا جائزہ لے رہا تھا۔ نائس، دیکھیں کوئی آ جائے۔ وہ ابھی اسے کچھ کہتی کہ جب وہ اس کے دونوں بازو دبوچتے اپنے قریب کر گیا۔ میری بات سنو، اگر تم یہ سوچتی ہو کہ میں تمہیں کسی اور کا ہونے دوں گا تو غلط فہمی ہے تمہاری، تم میری نہیں تو کسی کی بھی نہیں۔ وہ اس کو وارن کر رہا تھا جس کو اس کی کچھ خبر نہ تھی، زمانے بھر کی فکر تھی، اس کو بس نہیں تھی تو سپتین کی۔ وہ اس کی باتوں سے زچ ہوتا جیسے اسے اپنے ارادے بتا رہا تھا۔ آپ پاگل ہو چکے ہیں؟ ہاں ہو چکا ہوں، اور اس کا علاج صرف تم ہو، چلیں جائیں یہاں سے۔ وہ نمی اپنے اندر اتارتی اسے جانے کو بول گئی۔ سپتین کو اپنے سخت رویے کا احساس ہوا اس سے پہلے کہ وہ اس کے قریب ہوتا جب وہ پھر سے دھاڑی، جائیں یہاں سے۔ وہ لب بھینچے جیسے آیا تھا ویسے ہی چلا گیا۔ ساحر شاہ فائل میں غرق گہری سوچوں میں گم تھا۔ اکرام خان کے جانے کے 15 منٹ بعد سپتین بھی فائل ساحر شاہ پہ پھینکتا غصے سے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ ساحر شاہ اس کا ایٹیٹیوڈ دیکھتا دانت بھینچ کے رہ گیا۔ دونوں دوست ہی کمینے ہیں، وہ سوچ کے ہی رہ گیا۔ فائل کو ٹیبل پہ پٹکنے والے انداز میں رکھتے وہ ٹیبل سے موبائل اٹھاتے نمبر ڈائل کرتا کان سے لگا گیا۔ کہاں ہو؟ مجھ سے مل سکتے ہو؟ دوسری طرف سے کال اٹینڈ ہوتے ہی وہ بنا سلام دعا کیے سیدھا مدعے کی بات پہ آیا۔ دوسری طرف سے کچھ کہا گیا کہ ساحر شاہ بمشکل اپنے غصے کو کنٹرول کیا۔ لوکیشن سینڈ کر رہا ہوں، آدھے گھنٹے میں وہاں پہنچو۔ وہ اپنا آرڈر جاری کرتا بنا دوسری جانب کی سنے کال کاٹ گیا۔ صوفے پہ دھرا اپنا کوٹ اٹھاتے اپنے بازو پہ ڈالتے وہ باہر نکلا کہ اسی وقت عروسہ فائل لیے کیبن کی طرف آ رہی تھی۔ قریب آتے ہی وہ ساحر شاہ کو یکٹک دیکھنے لگی کہ ساحر شاہ اس کی بے خودی نوٹ کرتے کوفت سے اپنی آنکھیں گھما کے رہ گیا۔ جی مس عروسہ، گھڑی پہ ایک نظر ڈالتا عربا کو مخاطب کر گیا جو آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے میں مصروف تھی، جو رف ٹف سے حلیے میں بھی کسی شہزادے سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ ہیلو مس عربا، فائل۔ وہ اس کے آگے ہاتھ ہلاتا اس کے ہاتھ میں موجود فائل کی طرف اشارہ کیا تو وہ فوراً ہوش میں آتی خود کو دل ہی دل میں کوستی فائل ساحر شاہ کے ہاتھ میں تھما گئی اور دوبارہ نظریں اوپر اٹھانے کی غلطی نہ کی۔
साहिर शाह फाइल पे सिग्नेचर करते उसके हाथ में थमाता निकलता चला गया। पीछे उर्वा सेक्रेटरी एक ठंडी सांस भर के रह गई। अगर सिप्तान के मुतालिक कोई बात करनी है तो ये देख, मुझे मत दो कोई भाषण। वो यहाँ एके से मिलने आया था ताकि उसे शनाया और सिप्तान के बारे में बता सके, मगर वो तो उसकी कोई बात सुनना ही नहीं चाहता था। इससे पहले कि वो बात शुरू करता, एके के हाथ जोड़ते उसे सिप्तान के बारे में कुछ भी कहने से मना कर दिया। साहिर शाह उसकी बात पे सर पकड़ के रह गया। एक आग था तो दूसरा पेट्रोल और बीच में जलता था साहिर शाह। तुम दोनों के बीच में खामखाई में फंस जाता हूँ। पहले ही मैं फंसा था और अब भी। तुम दोनों के लिए तुम्हारा झगड़ा अहम, तुम्हारी अना अहम, और मैं कहाँ हूँ? कहीं भी नहीं। वो होंठों पे ज़ख्मी मुस्कुराहट लिए जैसे उसे बता रहा था, एहसास दिला रहा था कि उन दोनों के लिए अहम वो दोनों ही हैं। साहिर शाह कुछ भी नहीं है। सिप्तान के लिए तुम अहम थे और तुम्हारे लिए सिप्तान अहम। मैं कुछ भी नहीं था, ना तब ना अब। वो खोया खोया सा आँखों में नमी लिए बहुत हल्की आवाज़ में बात कर रहा था, इतनी हल्की कि एक बामुश्किल सुन पा रहा था। सही तो कह रहा था वो, इन तीनों की दोस्ती वो कहाँ था? कभी इन दोनों ने इतनी अहमियत ना दी थी उसे। सिप्तान के लिए दोस्त एके था और एके के लिए सिप्तान। उसने सिप्तान को एके के लिए रोते देखा था। तेरे लिए तेरी अना अहम है और सिप्तान के लिए तू अहम था। और अब शनाया, तू उसको मोहब्बत के बीच में मत आ। वो जैसे उसे उसकी ज़िंदगी से दूर होने का कह रहा था, जिसको एके कभी मर कर भी ना छोड़े। अपनी बात के जवाब में उसे यूं ही खामोश बैठे देख वो उठ खड़ा हुआ। चलता हूँ, मेरी बातों पे गौर ज़रूर करना। वो उसके कंधे पे हाथ रखता हिदायत करता कैफ़े से बाहर चला गया और एके के लिए सोचूं कि कई दरबार कर गया। थैंक यू सो मच। बीच में जो गलतियाँ होती हैं प्लीज़ वो इग्नोर कर दिया करें, क्योंकि मुझे अभी प्रैक्टिस नहीं है बोलने की, रिकॉर्ड करने की। सो प्लीज़ इग्नोर। एंड आपको नावल पसंद है तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें, कमेंट कर दिया करें, इससे मुझे हौसला मिलता है। और सब्सक्राइब भी कर दिया करें क्योंकि आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। थैंक यू।